پانی نہیں آ رہا. چلے پانی نہیں آ رہا ہے, لوگ تو ٹینکر منگوا لیتے ہیں, لیکن گٹر ابل رہے ہیں. اس نے ایک سماجی مسائل بھی پیدا کر دیا ہے. میرے ساتھ اس لائن پہ اس وقت موجود ہیں, ایک مسجد کے امام ہیں, خطیب و مسجد کے امام ہیں. اس محلے میں 16A4 بفر زون کا یہ حالت ہے کہ پورے علاقے کے اندر جو گٹر کا پانی بارشوں کے بعد سے جو وہاں جمع ہے, اس کی وجہ سے شاید مجھے بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے کہ ان کی کال آئی کہ 3 سے 4 بچیوں کا رشتہ جو ہے وہ انکار ہو گیا. یہ سماجی مسائل اکٹھے ہوئے. آپ کے چیف انجینئر لوگوں سے انہوں نے باتیں کی, انہوں نے پیسے طلب کیے, اور 2 ہفتے ہو گئے ہیں, اب تک وہ مسائل حل نہیں ہوئے. ہم ان کی زبانی سن لیتے ہیں, وہ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. مولانا صاحب آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ ہیلو مولانا عبید الرحمان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی بالکل آ رہی ہے بلال صاحب. جی امام صاحب, آپ میرے ساتھ ایم ڈی واٹر بورڈ خالد محمود شیخ صاحب بیٹھے ہیں. آپ اپنے کتھا جو ہے جو بھی مسائل ہیں وہ ذرا تفصیل اور مفصل طریقے سے لیکن ذرا شارٹ کر کے مجھے بتائیے گا, ان کی کوشش گزار کریں. جی پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کہ علاقائی ہمارا جو مسئلہ ہے اس کو آپ لے کر آئے اپنے پروگرام میں. اور میں ایم ڈی صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور یہ ہماری بات کو یہ بھی سن لیں, موجود ہیں. بسا اوقات ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی مصروف رہتے ہیں, ان کی بھی مصروفیات ہوتی ہے, تو بات نہیں پہنچ پاتی آپ کے چینل کے توسط سے. ہمارا جو ایشو ہے وہ ویسے تو 6-7 مہینے کا ہے. میرے پاس تمام ریکارڈ ریسیونگ جو میں جمع کراتا رہا ہوں, پھر اس کی ریسیونگ لے کر رہا ہوں, سب موجود ہے. لیکن ابھی جو تازہ ایشو ہے اس کا تعلق بارشوں سے نہیں ہے. پچھلے ماہ کی 10 اگست میرے پاس پہلی ریسیونگ ہے جو میں نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جمع کرائی, انہوں نے آگے فارورڈ کرائی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو نا. اس کے بعد ہم اس کے حوالے سے معلومات بھی لیتے رہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ایریا مس مینجمنٹ ہے, لائنیں غلط ڈلی ہیں, یا بہت سارے ایریا کا لوڈ ہمارے ایریا پہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہر وقت ہم اس چیز کا شکار رہتے ہیں. یہ ایریا, یہ امام صاحب ایریا بتائیے گا. ایریا ہمارا آتا ہے سیکٹر 16A گلشن وسیم KBR بفر زون سینٹرل میں. نیئر آپ اس کو کر لیں کہ پیپلز کالونی چورنگی جو ہے. جی جی بالکل پیپلز چورنگی کے قریب. جی جی میری 2 سے 3 ملاقاتیں ڈی سی صاحب سے ہوئی, دھارجو صاحب سے, سینٹرل. چونکہ جی سینٹرل میں, چونکہ ہمارا مسئلہ ہمیں محسوس ہو رہا تھا حل نہیں ہو رہا, یا نہیں کیا جا رہا, یا حل نہیں ہو رہا. تو پھر ڈی سی صاحب نے بھی ان سے درخواست وغیرہ کی, ہمارے سامنے بھی بات کی, پھر بھی ہمیں کوئی مطلب رزلٹ نظر نہیں آیا. اچھا مجھے شارٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو گٹر کا پانی ہے یا جو بھی چیزیں ہیں, اس سے کتنا بڑا علاقہ متاثر ہو رہا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیجئے تقریباً 2000 اسکوائر فٹ اراؤنڈ رحمانیہ مسجد کا ایریا جو ہے وہ اس سے متاثر ہے. اس میں رحمانیہ مسجد بھی افیکٹو ہے؟ رحمانیہ مسجد جی بالکل. رحمانیہ مسجد کا چاروں طرف گٹر کا پانی اس طرح ہے کہ نمازی جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان میں 10% نمازی بھی نہیں آ پا رہے. بالکل. ہمارا ایک ادارہ بھی ہے ماشاءاللہ, اس میں بچیاں بھی پڑھنے آتی ہیں اور خواتین بھی آتی ہیں, تفسیر کی حدیث کی کلاسز ہوتی ہیں, وہ نہیں آ پا رہی کیونکہ اس کے علاوہ مولانا صاحب آپ نے بتایا تھا مجھے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کے رشتے بھی جو ہے وہ اس پہ افیکٹ پڑا. تو یہ حقیقت ہے, اس کا ذکر تو میں نے جمعے میں کیا, لوگوں نے مجھے ذکر کیا. جب وہ ایریا میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گٹر کی پوزیشن, اور یہ حقیقت ہے, یہ میرے ریلیٹو میں یہ مسئلہ ہے, اس کی تو گواہی میں بذات خود دیتا ہوں کہ جی نہیں جی یہ ایریا ہے اور اس طرح, صرف اس وجہ سے, یہ ایک حقیقت ہے. اور میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں, میرا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, کسی کا نام لینا مقصد نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے. 15 دن ہو گئے, 15 دن پہلے مجھے کہا گیا کہ اتنے پیسوں میں یہ مسئلہ آپ کا 2 دن میں حل ہو جائے گا. میں نے کہا ہم اس طرح نہیں کریں گے, ہم چلیں گے. امام صاحب ایم ڈی صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو امام صاحب اگر نام بتا دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. ایم ڈی صاحب بات کر رہے ہیں, آپ سپورٹ کرنے میں کس آفیسر کی بات کر رہے ہیں؟
اس طرح مناسب نہیں ہے. اگر ایم ڈی صاحب مجھے ٹائم دیں تو میں ساری صورتحال ان کے آفس میں آ کر ان کے پاس بیٹھ کر میں رکھ سکتا ہوں, اپنے محلے کے لوگوں کو بھی ملا سکتا ہوں اس معاملے میں. لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں ایم ڈی صاحب کے سامنے کہ جو چیف انجینئر ہے سعید شیخ صاحب اور جو سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہے محمد علی شیخ صاحب, ان کو ہم نے مخلص پایا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں تو معاملات ملک میں خرابی ہے. اب خرابی صرف ہر جگہ اوپر کی سطح پر نہیں ہوتی, نیچے کی سطح پر ہوتی ہے. اور میں یہ یعنی اللہ اس بات کا گواہ ہے, میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ نچلی سطح پر جو ہے وہ کام اخلاص کے ساتھ اس علاقے کا نہیں کیا جا رہا. چلو ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے آپ سے بات ہو گئی ہے, میرے خیال میں کہ آپ سے یہ مل لیں گے. آپ سے ان کا نمبر دے دیجیے گا. میں آپ کو نمبر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ پروگرام کے بعد میں ان سے بات کروں. ہاں, یہ آپ کا نمبر دے رہا ہوں, یہ آپ سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں گے. جی میرا نمبر دے دیجیے. بالکل میں ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اور آپ نے امام خطیب ہونے کے باوجود جو ہے اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے جو آواز بلند کی ہے وہ اچھی بات ہے, اور آپ نے بات کی, اور انشاءاللہ تعالی ایم ڈی صاحب بھی جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں 2 پوائنٹ تھے. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ امام صاحب. یہ امام و خطیب سے جامع مسجد رحمانیہ 16A4 بفر زون, اور ان کی جو بھی مسائل تھے وہ ایم ڈی صاحب نے سن لیا. جی لیکن 2 باتیں, ایک تو